بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ مسجد بنا دی، مسجد میں اس نے پیسہ لگا دیا ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، اس کے علاوہ رفع عامہ کا کوئی کام کر دیا ہے، کوئی کنواں وغیرہ کھود دیا ہے، ایسی چیز جس سے عام انسانوں کو فائدہ ہو، تو ایسا صدقہ جاریہ جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد اس کو مسلسل ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بچہ چھوڑا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، یا اللہ میرے والد کی مغفرت کر دے۔ فرمایا جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، ایصال ثواب یہ ملتا ہے، اور ایصال ثواب جو ہے یہ پہنچتا ہے کہ ایک آدمی نفلی عبادت کر کے کسی کو اس کا اجر جو ہے وہ بخش دے تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے مرنے کے بعد۔ قدیم زمانے میں بعض فرقے سے گزرے ہیں، انہوں نے ایصال ثواب کا انکار کیا ہے، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب جو ہے یہ پہنچتا ہے۔ اس لیے مردوں کا زندوں کے اوپر حق ہے کہ زندہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب کے لیے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا جو 12 دفعہ اس سورت کو پڑھے گا اور پھر اس کا ثواب اپنے مردوں کو بخشے گا، فرمایا 4 قرآن پاک کا اجر اللہ ان کے مردوں کی روح کو جو پہنچا دیتا ہے۔ قبر ایسے منور ہو جاتی ہے کہ مردہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی روشنی جو ہے کس نے میرے لیے وقف کر دی ہے۔ تو بھائی اتنا معمولی وقت بھی تھوڑا لگتا ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہمارے مردوں کو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملتا رہے۔ اس لیے فرمایا سوموار اور جمعرات کو مردے جو ہے یہ آتے ہیں، مخصوص جگہ ہے، وہاں سے اپنا اجر و ثواب لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بہت کچھ ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب ایک آدمی باہر ملک میں ہے اور اس کے لیے ایک پاکستان میں ہے، باہر ملک والا اپنے اس رشتے دار کے لیے گھڑی بھیج دیتا ہے، کوئی تحفہ تحائف بھیج دیتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے اس رشتے دار نے، میرے اس دوست نے مجھے یاد رکھا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بھیجتے، تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ عظیم الشان امت ہے، فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں، یہ ایسی امت ہے جو سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اس کا احسان سب کے اوپر ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہے۔ اس لیے جمعے والے دن آپ دیکھتے ہیں امام ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اب حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے آپ کو بخش دیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ اتنا بڑا جو ثواب ہمارے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا ہے، یہ عمل تو ہم نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ آپ کے لیے لوگ دعائیں کرتے رہے،
اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ بخش دیا ہے۔ تو مردوں کے لیے احسان ثواب یہ ضروری ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اب قرآن کو خواب میں بتایا گیا قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ پھر دوبارہ جو ہے جب وہاں سے گزر ہوا، پھر خواب میں دیکھا وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، تو پوچھا گیا کہ آپ تو عذاب میں تھے اور اب آپ جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا حسن بصری یہاں سے گزرا تھا اور اس نے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس پورے قبرستان والے کو بخش دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو بھائی اس کا اہتمام ہو کہ ہمارے بودے رمضان المبارک میں ہمارے رشتہ دار ہمیں یاد ہو، ہم ان کے لیے احسان ثواب کریں۔ اولاد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بچہ چھوڑا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو نماز پر ہی نہیں لگایا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کرے گا؟ لیکن ایک آدمی اپنے بیٹے کو پابند بناتا ہے کہ مسجد کے اندر جا کر نماز کا اہتمام کرو۔ اب جب یہ دنیا میں نہیں رہے گا، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او من علم ينتفع به، یہ ایسا آدمی جس نے کسی کو علم پڑھایا ہے، علم پڑھا دیا ہے، کسی کے اوپر خرچہ کیا ہے، اس نے علم پڑھا ہے، ابھی دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ جہاں تک اس علم کو پھیلائے گا اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث کا درس دیتے ہیں، جب ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا اس پڑھنے پڑھانے کا اجر اللہ ان کی روح کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم نے آپ کو ایک کلمہ بتا دیا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ ملے گا۔ تو بھائی ان تین چیزوں کا اجر ملتا ہے۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جائے، انقطع عنہ عملہ، ان کے اعمال کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزوں کا اجر ملتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر دیا ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ چھوڑ دیا ہے وہ دعا کرتا ہے، اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ او من علم ينتفع به، یا علم کسی کو پڑھا دیا ہے وہ آگے پڑھا رہا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تین باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔